کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، حضور کی ذات پر ایمان لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے صرف 8 سال تھی۔ 8 سال کے ابھی بچے تھے، بچپنا تھا۔ تو اس عمر میں بھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو مجمع میں بچوں میں سے بڑے تو دور کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ حضرت علی لائے، اور پھر دوسرے قول کے مطابق جو ہے وہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 14 یعنی 14 سال لکھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14 سال عمر تھی، اور بعض نے کہا کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 9 سال تھی جس وقت جو ہے وہ آپ ایمان لائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک ممتاز فضیلت ہے کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی مع القرآن، فرمایا علی وہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ والقرآن معہ، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علی کبھی جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، علی قرآن کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، علی جو ہے وہ ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور پھر اگر تم نے دیکھنا ہو کہ قرآن کس ہستی کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفترقان حتی، فرمایا کہ یہ دونوں قرآن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا دونوں جو ہے وہ میرے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک ممتاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور فضیلت ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ کئی ناموں سے جو ہے وہ شمار کیا اور کئی نام عطا فرمائے۔ شیر خدا کا لفظ ملا، لقب ملا، ابو تراب کا لقب ملا۔ تو اس کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت مروان اس کی حکومت میں ایک بندہ آل مروان سے تھا تو اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالی دو، برا بلا کہو۔ تو حضرت سہل بن سعد آپ فرماتے ہیں کہ اذا ابیت، جب میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کے مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے، تو پھر وہ کہنے لگا کہ لعن اللہ ابا تراب، پھر جو ہے تو ابو تراب پہ لعنت کر معاذ اللہ۔ تو کہتے ہیں فقال سہل، حضرت سہل کہنے لگے ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیفرح اذا دعی بها، فرمایا کہ تو کہتا ہے ابو تراب پہ یہ نام، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا اپنا نام علی پسند نہیں تھا جتنا نام جو ہے آپ کو ابو تراب پسند تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ نام ان کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ پھر آگے اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اخبرنا عن قصتی لما سمی ابا تراب، کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب کیسے ملا، یہ نام کیسے ملا۔ تو پھر آگے سے حضرت سہل جو ہے وہ قصہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، فرمایا کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر آگے دیکھا کہ فلم یجد علی فی البیت، کہ حضرت علی جو ہیں وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب یہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا فقال ابن امی کی، تمہارا چچا زاد یعنی علی کہاں پہ ہے؟ تو فقالت کانا
بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، یا رسول اللہ میرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے، یعنی کچھ رنجش ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت علی جو ہیں وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، آرام کرتے تھے، وہ بھی نہیں کیا، آپ چلے گئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے الانسان انظر، ایک بندے کو کہا کہ حضرت علی کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو جب وہ شخص گیا تو اس نے دیکھا، فجاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد راکد، میرے آقا حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں آرام فرما ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا مضطجع قد سقط رداؤہ عن شقہ فاصابہ تراب۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ کچی مسجد ہوتی تھی، جو ہے وہ نیچے یہ پتھر ماربل تو ہوتا نہیں اس وقت، مٹی تھی، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا کپڑا مبارک جو ہے وہ جسم سے ذرا اوپر ہٹا ہوا ہے اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ وَيَقُولُ کم التُّرَابَ کم التُّرَابَ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت علی کے جسم سے مٹی کو جھاڑا، صاف کیا اور کہا اے ابو تراب کھڑا ہو جا، اے ابو تراب کھڑا ہو جا۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ ہے۔ اور دوسری ایک اور جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان رجلا جاء الى سہل بن سعد فقال هذا فلان لامیر المدینہ یدعو علیا عند المنبر، ایک بندہ حضرت سہل بن سعد کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور فلاں فلاں بندے کو میں نے سنا ہے کہ وہ منبر پہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو آگے سے حضرت سعد نے کہا فیقول ماذا، کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے حضرت علی کے بارے میں؟ تو کہنے لگا جی یقول لہ ابو تراب، کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو ابو تراب کہتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فضحکا، تو حضرت سہل جو ہے وہ مسکرانے لگ گئے، کہا یہ تو گالی نہیں ہے ابو تراب۔ تو کہا قال واللہ ما صفاہ الی النبی سماہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کان لہ اسم احب الیہ منہ، آگے پوری حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ ابو تراب جو نام ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رکھا تھا، اور حضرت علی کو جو ہے سب ناموں سے بڑھ کر اپنا نام ابو تراب پسند تھا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک ہوا تو سارے صحابہ جتنے بھی صحابہ تو تھے سب کو حکم دیا کہ غزوہ تبوک میں شرکت کریں۔ اب مدینہ شریف میں جو ہے وہ عورتیں بھی تھے، جو ہے وہ بچے بھی موجود تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو ہے وہاں پہ ٹھہرا دیا کہ اے علی تو یہاں پہ رہ۔ اب سارے جو ہیں جس وقت جانے لگے تو کہتے ہیں کہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان، آقا میں اتنا بہادر، میں جو ہے وہ اتنی جنگیں لڑنے والا جنگجو، مجھے آپ جو ہے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میری بہادری کا تو یہ عالم ہے کہ آپ حکم فرمائیں تو میں کئی کافروں کو جو ہے وہ بچھاڑ دوں، میری بہادری یہ ہے آقا آپ مجھے جو ہے وہ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کیا تیرا مقام اور مرتبہ ایسے ہو کہ جس طرح کا حضرت ہارون کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے گئے، فرمایا جیسے ان کا مقام تھا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام بھی ایسے ہو؟ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
تو مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا جیسے وہ نبیوں ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپس میں جو ہے دونوں بھائیوں کا مقام تھا، فرمایا تیرا اور میرا جو ہے وہ ایسے مقام ہے۔ اسی وجہ سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، تو اب صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ جو ہیں وہ مدینہ شریف میں جو ہے وہ بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ انصار ہیں، ادھر سے مہاجرین آتے ہیں۔ اب انصار کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جن کے پاس جو ہے وہ 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر جو ہے وہ مہاجر بھائی کے لیے وقف کر دیتا ہے، جس کے پاس 2 باغ ہوتے ہیں ایک باغ مہاجر بھائی کو دے دیتا ہے، اور پھر اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت پوری ہونے کے بعد وہ مہاجر بھائی سے نکاح دے دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، مال دینا اور زمین دینا، جائیداد دینا یہ ایک الگ بات ہے، اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی سے نکاح کرنا یہ صرف اگر جذبہ تھا تو صحابہ کرام میں موجود تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھائی چارہ قائم کرنے لگے، فرمایا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ انس کا بھائی ہے، انس اس کا بھائی۔ جب بھائی چارہ قائم کر رہے سب کا قائم کر دیا، سب کو بتا دیا یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، تو اب سارے صحابہ ہو گئے اور آخر میں حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی، کسی کو کسی کا بھائی قرار دے دیا، کسی کو کسی کا بھائی قرار دے دیا، آقا میں اکیلا بچ گیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ شان صحابہ زندہ باد۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا یہ مقام ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اب تو پریشان کیوں ہوتا ہے کہ میں نے تجھے جو ہے کسی کا بھائی نہیں کہا، تو میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال وکان من اصحاب الحدیبیہ قال خرجت مع علی الی الیمن فجفانی فی سفر ذلک حتی۔ اب یہ بڑی حدیث مبارکہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت علی کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت اور شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا یمن کے سفر میں، فرماتے ہیں کہ واپسی پہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہ فجفانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جو ہے وہ کوئی رنجش والا کلام کیا، کوئی بات چیت ایسی ہوئی کہ جو ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، کہتے ہیں حتی وجدت فی نفسی علیہ، تو میں نے اس کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ فلما قدمت اظہرت شکایتہ فی المسجد، کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف میں ہم واپس آئے تو میں نے اس بات کا ذکر جو ہے وہ صحابہ سے کیا، یعنی شکایت کے طور پہ جو ہے وہ صحابہ سے کہا کہ حضرت علی نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا، یہ بات ہوئی۔ کہتے ہیں صحابہ سے جب کیا تو حتی بلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں یہ بات چلتی چلتی جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو کہتے ہیں کہ فدخلت المسجد ذات غدوۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ، فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں فلما رآنی امدنی عینیہ، تو میں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نظر سخت نظر سے، یعنی آنکھیں پھیر کر میری طرف دیکھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ناراضگی کی صورت میں دیکھا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ الی النظر حتی اذا جلستہ قال یا عمر واللہ لقد آذیتنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو آپ بتائیں وہ صحابی جو مال جان اولاد سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیں، میرے آقا اگر اشارہ کریں تو وہ اپنی گردنیں کٹا دیں،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب کچھ قربان کر دیں، اور ان کو اگر کہا جائے کہ مجھے تکلیف دی ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا اس صحابی پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ، ان اوذیکا، یا رسول اللہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، یہ قیامت تو آ سکتی ہے، میں اپنے لجپال نبی کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو قال بلا، آپ نے فرمایا ہاں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یا رسول اللہ کس بات پہ تکلیف پہنچائی ہے؟ تو فرمایا کہ آذا علی فقد آذانی، فرمایا جس نے حضرت علی کو عذا پہنچائی اس نے رسول اللہ کو عذا پہنچائی ہے، یعنی جس نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا حالانکہ تو نے مجھے تکلیف بظاہر نہیں دی، تیرا معاملہ علی کے ساتھ ہوا، تو نے مسجد میں لوگوں کو آ کے شکایت لگائی، ذکر کیا، تو کہا یہ علی کو تکلیف نہیں تھی بلکہ خود رسول اللہ کو تکلیف تھی۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ من سبہ فقد سبانی، میرے آقا نے فرمایا جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے کہا۔ اور پھر آقا فرماتے من احبہ فقد احبانی، فرمایا جس نے حضرت علی سے پیار کیا اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جس نے حضرت علی سے پیار کیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک منفرد شان عطا فرمائی تھی، کسی اور صحابی کے بارے میں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، لیکن حضرت علی کے بارے میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر آئیے ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور جو فضیلت عطا فرمائی اس کے حوالے سے ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ محدثین نے روایت کیا ہے، بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ابو نعیم نے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے، بے شمار جو ہے وہ اسی طرح محدثین نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال یوم خیبر لأوتین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر والے دن، فرمایا کہ کل جو ہے وہ میں اس بندے کو جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ متعدد حدیث مبارکہ ہیں، تو اس کے حوالے سے کسی صحابی کو جو ہے یہ آج تو ہمیں ہر بندے کو یہ حسرت ہوتی ہے نا کہ میں جو ہے وزیر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، لیکن صحابہ کرام کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں جو ہے کرسی مل جائے، ہمیں صدارت مل جائے، ہمیں وزارت مل جائے، ہمیں خلافت مل جائے۔ کسی صحابی کو اس بات کی کوئی خواہش نہیں تھی، ان کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہمیں اسی غلامی پہ ناز ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، کسی کو وزارت کی پرواہ نہیں، کسی کو خلافت کی پرواہ نہیں، کسی کو کسی عہدے کی پرواہ نہیں۔ آج تو لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ مجھے وزارت مل جائے، مجھے وزارت مل جائے۔ آپ جائیں، اب کسی نے فلیکس لگائی ہوئی ہے، میری پارٹی یہ ہے، بڑا جھنڈا لگا دیا، بڑی فلیکس لگا دی، اب دوسرا رات کو آتا ہے اس کی اتار کے اپنی لگا دیتا ہے، میرا لیڈر یہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ لیڈر کہتے ہیں کہ ہماری فلیکسیں زیادہ لگنی چاہیے، ہمیں وزارت ملنی چاہیے، ہمیں عہدہ ملنا چاہیے۔ کسی کو کیا مل رہا ہے، کسی کو کیا مل رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ تھے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پہ زندگی بسر ہو جائے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ سے اللہ جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا، تو آگے سے آپ فرماتے ہیں
فرمایا فما احببت الامارۃ قبل یومئذ، فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے، اب حضرت عمر جیسے کہتے ہیں آج سے پہلے کبھی میرے دل میں یہ بات نہیں گزری تھی کہ مجھے بھی امارت مل جائے، مجھے امیر بنایا جائے، میں بھی جو ہے وہ امیر بنوں، مجھے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جیش کا جو ہے وہ امیر بنا کر رسول اللہ بھیجیں۔ فرمایا آج سے پہلے یہ میرے دل میں کبھی گزرا بھی نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں بھی یہی تھا کہ کہتے ہیں کہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ قال فتساورت لها رجاء ادعى لها، کہتے ہیں کہ آج میرے دل میں بھی یہی تمنا تھی کہ کاش جو ہے وہ رسول اللہ مجھے بلا کر کہیں کہ میں تجھے امیر بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میرے دل میں یہ بات گزری بھی نہیں کہ میں امیر بن جاؤں، مجھے امیر بنایا جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ مجھے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنائے۔ اب بات ہی ایسی تھی، سنیں حدیث مبارکہ کتنی پیاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہوگا اور اللہ سے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، اور پھر فرمایا کہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا ایک تو وہ بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس بندے سے محبت کرتا ہوگا۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اب میرے آقا نے فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا۔ ابھی کل کا دن آنا ہے، صبح جو ہے وہ وقت آنا ہے، پھر جو ہے وہ مجمع لگنا ہے، پھر جو ہے وہ جنگ ہونی ہے، لڑا جانا ہے، پتہ نہیں شکست ہوگی یا فتح ہوگی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اب جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا ابھی کل نے بعد میں ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو ہے وہ پہلے خبر رکھتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ کل آئے گا، فتح ہونی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا، فرمایا فتح اس کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ وہ نہیں دیکھ رہی جو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے جو ہے وہ سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ اب پھر آگے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان نے اپنے جسم پہ جو ہے وہ کپڑے پہنے ہیں، لباس پہنا ہے، لباس کے نیچے بدن ہے، بدن کے نیچے گوشت ہے، گوشت کے نیچے جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں میں جو ہے وہ ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور اس دل میں کیا ہے، اس سینے میں کیا ہے، اس میں کیا راز رکھا ہے، اس میں کیا بات رکھی ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، کوئی بھی محدث نہیں جانتا، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی بڑا دعوے کرنے والا مولوی نہیں جانتا اس دھڑکنے والے دل میں کیا ہے۔ اب میرے دل میں کیا بات گزر رہی ہے آپ نہیں جانتے، تمہارے دل میں کیا بات ہے میں نہیں جانتا۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری طرح ہے، ہم کہتے ہیں کہ تو بھی بشر ہے، میں بھی بشر ہوں، کہتا ہے نبی بھی بشر ہے، وہ بھی جو ہے ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا میرے سینے میں بھی دل ہے، تیرے سینے میں بھی دل ہے، بتا میرے سینے میں کیا بات گزر رہی ہے۔ یہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تو بتا نہیں سکتا، لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت کا یہ فیض ہے کہ جو جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، اوپر جو ہے وہ ہڈیاں بھی موجود ہیں، گوشت بھی موجود ہے، پھر اوپر جلد بھی موجود ہے، جلد کے اوپر لباس بھی موجود ہے، اور اتنی ساری طے کے اندر جو دل ہے، اور جو دل کے اندر بات ہے میرے آقا چھپی ہوئی اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ سیدی مرشدی پتی پتی پھول پھول یا رسول
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को भी जानते हैं जो तुम्हारे दिल में वहम गुजरता है, उसको भी जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया अली वो है कि जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, उसके रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। अब मैं अपनी बात करूं, ये अपने हवाले से है, लेकिन मुझे क्या पता मेरे रब का मामला जो है वो अब्बास भाई के साथ क्या है, मुझे क्या पता मेरे रब का मामला नवीद भाई के साथ क्या है, और राशिद भाई के साथ, ताहिर भाई के साथ मेरे रब का मामला क्या, मैं नहीं जानता। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मेरा रब भी उससे मोहब्बत करता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। अब आगे देखिए हदीस मुबारका में मेरे आका ने फरमाया कि अब काला फबात अन्नास यदूकुना लैलतहुम अय्युहुम युताहा फलम्मा अस्बह अन्नास, फरमाते हैं अब सारे सहाबा जितने भी थे सारों ने रात इस उम्मीद पे गुजारी कि हो सकता है कि सुबह दिन हो रसूलुल्लाह हमें झंडा अता फरमा दें और हमारे हाथ पे अल्लाह जो है वो फतह दे दे। अब सारे के दिलों में यही ख्वाहिश है, कहते हैं सब ने इसी पर रात गुजारी। लेकिन जब सुबह होती है कहते हैं गदु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु यरजू अन युताहा, तो जब सुबह का वक्त होता है अब सारे बेचैन हैं कि किसके बारे में आका ऐलान करते हैं, किसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसको मैंने झंडा देते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़ाला अयना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया कहाँ है हज़रत अली बिन तालिब। सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो कहा ये आज जो है इनाम हमसे छिन गया है, आज इनाम रसूलुल्लाह जिसको अता फरमाने वाले हैं वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा है। मेरे आका ने फरमाया कि अली कहाँ है, तो कहा फ़क़ाला हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यश्तकी अयनैहि क़ाला फ़अरसिलू इलैहि फ़उतिया बिही फ़बसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में तकलीफ़ है, वो जो है वो इसलिए नहीं आए। तो मेरे आका ने फरमाया जल्दी जाओ हज़रत अली को मेरे पास जो है वो बुला कर लाओ। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने बिठा लिया और बिठा कर मेरे आका ने ना दवाई दी, ना दारू दिया, ना पट्टी की, ना मरहम की, ना आँख में ड्रॉप डाले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक बाहर मुँह से निकाला और निकाल कर हज़रत अली की आंखों पे लगा दिया। जब हज़रत अली की आंखों पे लगाया तो हज़रत अली फरमाते हैं कसम रब्बे ज़ुल जलाल की मेरे आका के लुआब लगाने की देर थी, जितनी भी तकलीफ थी आंखों से सारी दूर हो गई। नगर गली गली अली 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 ताजदारे खत्म नबूवत। अब इससे आगे टाइम बिल्कुल थोड़ा है, आप भी माशाल्लाह जो है वो आइन टाइम पे आते हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी आने की तौफीक दे। तो कहते हैं कि फ़ी अयनैहि वदअलहु फबज़ा हत्ता कान लम यकुन बिही वजा फ़अताहु राया। फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब लगाने की देर थी, वो तकलीफ़ जाती रही, वो मुसीबत जाती रही, मेरी आंखें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा मुझे अता फरमा दिया। जब हज़रत अली को झंडा अता फरमाया और मेरे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हाथ पर जो है वो अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। अब इससे आगे जो है वो हदीस मुबारक का जो अगला हिस्सा है वो ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया और ये आँखों में जो तकलीफ़ थी और सिर्फ़ इस लुआब दहन की वजह से कितनी बरकतें हज़रत अली को मिलती हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, कहते हैं कि काना यलबिसु सियाब सैफ़ी फ़ी शिताई व सियाब शिताई फ़ी सैफ़। मैंने देखा हज़रत अली जो है वो गर्मियों का लिबास सर्दियों में पहन रहे हैं और सर्दियों का लिबास जो है वो गर्मियों में पहन रहे हैं। मैं हैरान हो गया ये कैसा मामला हुआ कि गर्मियों में गर्मी वाला लिबास जो है वो पतला पहना जाता है, सर्दियों में मोटा लिबास पहना जाता है, लेकिन हज़रत अली जो हैं वो गर्मियों में सर्दी वाला पहन लेते हैं, यानी सर्दी गर्मी उनके लिए बराबर है। तो मैंने सवाल कर दिया लौ सालतहु फ़क़ाला इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा इलैया व अना अरमदुल ऐन यौम खैबर क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अरमदुल ऐनी फ़तफ़ला फ़ी ऐनी
فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے علی کیا معاملہ ہے کہ تو سردیوں میں گرمیوں میں سردیوں والا لباس پہن لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ حضرت علی کہاں ہے تو میں نے آنکھوں کی شکایت کی تھی، تو کہتے ہیں میرے آقا نے جو ہے ایک تو لعاب دہن جو ہے وہ میری آنکھوں میں ڈالا تھا، اور دوسرا فرماتے ہیں میرے آقا نے یہ دعا کی تھی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، کہا میرے آقا نے یہ دعا کی تھی اللہ حضرت علی سے سردی کو بھی دور کر دے اور گرمی کو بھی دور کر دے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کی یہ دعا کا اثر تھا کہ آج مجھے جو ہے وہ سردی گرمی دونوں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو بندے کے لیے موسم کو ہی بدل دیں۔ گرمی میں انسان کو گرمی لگتی ہے، سردی میں سردی لگتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا گرمی ہے یا سردی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جو ہے وہ حضرت علی کو دیا تھا۔ اب بات بالکل بہت لمبی تھی اور جو واقعہ ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن ٹائم جو ہے وہ میں اوپر ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ رہی زندگی تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ اس کے آگے جو ہے وہ کیسے فتح ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔